صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نہ پیسے ہے نہ سیکیورٹی. وزارت دفاع نے البتہ ایک پٹیشن دائر کی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کو اکٹھے ہونا چاہیے, 4 اپریل کا فیصلہ اپنا واپس لیں, اور ایسا ہی کچھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے. اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو دسمبر سے ہم سن رہے تھے نا, جب ابھی اسمبلیوں کی تحلیل نہیں ہوئی تھی تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ الیکشن نہیں کرایا جائے گا, اور فیصلہ یہ کوئی حکومت نے نہیں کیا, یہ فیصلہ کہیں اور ہو گیا ہے. ہم کوئی اسی ملک میں رہتے ہیں نا, اس سے باہر تو نہیں رہتے, تو ہمیں تو دسمبر سے یہ بات پتا تھی کہ فیصلے کرنے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی صورت ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, اور شاید اکتوبر 2023 میں بھی نہ کرائیں. ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا. تو اب وہ پلان جو ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے, وہ چاہے وزارت دفاع ہو, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ پارلیمان ہو, یہ سب سر جھکا کے ایک جو پلان ہے اس کی تائید کر رہی ہیں, اس پہ مہر ثبت کر رہی ہیں. اور یہ کسی نے اب نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں 1 ارب روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ راؤنڈنگ آف ایرر بھی نہیں ہے. پاکستان کی وفاقی حکومت 13,500 ارب روپے خرچتی ہے ہر سال. اس میں اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا عدالت کو کہ 21 ارب تو ایک 0.01% ہے, یہ راؤنڈنگ آف ایرر میں بھی نہیں شامل ہوتا. لہٰذا پیسوں کا نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے, بس کھلم کھلا انکار ہے کہ ہم نے نہیں کرانا تو ہم نہیں دیں گے پیسے, ہم نہیں دیں گے سیکیورٹی. کون سی ایسی صورتحال ہے جس سے آپ اور میں واقف نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اب اگر 3 اصحاب آ کے چیف جسٹس صاحب کو ملتے ہیں کسی کمرے میں اور کہہ دیتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں, اور کل کو اگر کوئی اس کے نتیجے میں فیصلہ بدل جاتا ہے تو کون اس پہ اعتبار کرے گا؟ دیکھیے اب وہ یہ کہا ہے کہ کھلم کھلا عوام کو, پاکستانیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا آئین, قانون, سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ فیصلہ ہر امر پہ, ہر ادارے پہ, ہر آئین اور قانون پہ, ہر عدالت پہ وہ حاوی ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہماری ریاست کی تحلیل ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, اور ہمارے بہت سے دوست بڑے شوق سے اور بڑے انہماک سے اس تحلیل کے عمل میں شامل ہیں. یہ ایک تاریخی غلطی ہے, ایک تاریخی غلط موڑ ہے جو ہم مڑ رہے ہیں. ہم عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئین قانون اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے تو تم کیوں مانتے ہو بھائی, تم کیوں ٹیکس دیتے ہو, تم کیوں گاڑی سڑک کی صحیح سمت چلاتے ہو. کسی کو بھی اب اس ملک کے قانون پہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. سر بڑی ایرونک بات ہے, لیکن صورتحال جو ہے اس وقت جو فیکٹ وہ یہ ہے اشتر صاحب کہ عدالت کہتی ہے الیکشن آپ ایک سرٹن تاریخ میں کرائیں. جو ریاست ہے جس کا حکومت ایک بہت اہم ایک حصہ ہے, وہ کہتے ہیں اس میں وزارت دفاع بھی ہے, انٹیریئر منسٹری بھی ہے, ساتھ ساتھ آپ کی جو فائنانس منسٹری بھی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ نہ پیسے ہیں نہ سیکیورٹی ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتے. سو ایک طرف عدالت کا فیصلہ, ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کرا سکتے. اب ایک ڈیڈ لاک ہے. اب ہوگا کیا سر یہاں سے؟ شاید پتہ نہیں, از اٹ ٹو مچ ٹو آسک کہ آپ سے کہیں پرڈکٹ کریں کہ کیا ہوگا یا ہونا تو کیا چاہیے؟ ہم سب کو معلوم ہے ہوگا کیا ہوگا. یہ تو مورخ بتائے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا, اور مورخ جس طریقے سے چاہے گا وہ لکھے گا. کیونکہ پرابلمز یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں تاریخ کو بھی مسخ کر دیا جاتا ہے, لیکن شاید سوال جو ہے اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے. ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ الیکشنز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیشنل سیکورٹی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, ہم بات کر رہے ہیں معیشت. چلیں اشتر و صاف صاحب کی کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ہم آواز جو ہے اس کو کنیکٹ کر سکیں. جی سر, ہاں جی کنٹینیو کریں. جی تو یوں جو سلسلے چل رہے ہیں, میں توجہ دلانا چاہوں گا سب کی کہ جو مین ہے ساری ڈیموکریسی کا اور یہ ساری چیزوں کا, اس میں کوئی توجہ ہے نہیں, اور وہ ہے لوکل گورنمنٹس, لوکل سیلف گورنمنٹ کی بات. اور ہم جہاں پہ بہت بلند باغ دعوے کرتے ہیں جمہوریت کے لیے, وہاں پہ ہم اس ایک بنیادی سی بات کو مس آؤٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں تک بھی سلسلہ ہے کہ ہماری جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بھی فنکشنل نہیں ہیں. سو ہم ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ارد گرد جو سچویشن ہے ہندوستان کا, آپ کا ایران کی طرف سے بھی آپ کے جو معاملات ہیں پچھلے اسٹیبلشمنٹ ہوئی, یہ ایسی زمینی حقائق ہیں جن سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کو الیکشنز چاہیے اور کیوں نہیں چاہیے, آئین کا تقاضا ہے, اور یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. یہ آج کا تو کہنا نہیں ہے,
یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہی آپ کے لیے ٹیکس لگا سکتے ہیں، وہی گورنمنٹ کو چلا سکتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں، آئین نے بھی نہیں دیکھا، تقاضا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر اس کو آگے لے کے چلے. سو الیکشن ہونا ہے، کب ہونا ہے اس کی جو بات ہے وہ سب کو مل جل کے کرنی ہے. الیکشن کمیشن اکیلے سے نہیں کر سکتا. سر ایشو یہ ہے کہ اس کو اصل میں اب گول پوسٹ بڑی شفٹ بھی کر دی ہے نا، 2 4 5 ایشوز کو مکس کیا گیا اور ڈیلیبریٹلی اور سیاسی مقاصد کے لیے مکس کیا گیا. سوال صرف بیسک تھا کہ سر الیکشن جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلیاں اب وہ ٹوٹی ہیں، ان کے آپ بے شک بحث کر لیں وہ صحیح ٹوٹی غلط ٹوٹی ہیں، آئین کی ایک شق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور الیکشن اس کے بعد ہونے ہیں. ابھی تک وہ الیکشن نہیں ہوئے اور مستقبل قریب میں اس کے آثار بھی نہیں ہیں سر. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ مطلب کیا اس طرح بغیر الیکشن کے کیا سم ڈسفنکشنل اسٹیٹ ہے پھر؟ جی بالکل، آئی کالڈ اٹ اے ڈسفنکشنل اسٹیٹ، کیونکہ کوئی بھی کام یعنی آپ بنیادی جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے وہاں سے لے کر آپ صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو نہ ہونا اور گورنمنٹ کا نہ ہونا جو ہے یہ سب ڈسفنکشن ہی ہے. لیکن ایک بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اس سارے سیناریو میں، وہ یہ ہے کہ جب یہ سب کو پتا تھا اور یہ راجہ صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان سب کو پتا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں، پر اسمبلی تحلیل کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ نے خود سے اپنے پیر میں کوئی ہرا نہیں مارا؟ سر وہ ایک سیاسی موو تھی سر، وہ سیاسی موو تھی. اٹ کین پے آف. ہو سکتا ہے الیکشن میں اپنی اسمبلی تحلیل کر کے وہ ہار جائیں سیٹیں، وہ لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ بھئی وہ فیصلہ غلط تھا، لیٹ ووٹر ڈیسائیڈ، لیٹ دیم ریجیکٹ دس فیصلہ کہ بھئی آپ نے غلط فیصلہ کیا. I am not for a minute I am denying کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اس کی ٹائمنگ کیوں ایسی ہے. اور یہ سب جب آپ خود کسی چیز کو آپ کیوس کو کریٹ کر کے برین گیم شروع کر دیتے ہیں تو شاید وہ مناسب بات نہیں ہے. میں اس چیز کا قائل ہوں، میں دائی ہوں، اور میں پھر سے کہوں گا کہ یہ وقت جو ہے یہ لیگل سے زیادہ یہ سیاسی سوال ہے، اور سیاسی سوالوں کا جواب عدالتوں سے نہیں لیتے، مل جل کے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. اور یہ وقت ہے کہ ہم استحکام پاکستان کی ہی بات کریں اور ہمیں مل کے اس کو ایک فنکشنل اسٹیٹ بنانا ہے، اور اس میں ایگوز کے ایشو نہیں ہونے چاہیے. صحیح، جب آئیں گی تو پھر خرابی جو ہے ایسی ہوگی. بالکل. اور پرابلم یہ ہے کہ سر یہ سیاسی رہنما اگر اپنے پرابلم سیاسی طور پہ سالو کر لیتے تو ہم ادھر تک پہنچتے ہی نہیں. جو باقی اداروں کو کھینچ کر ڈریگ کر کے اپنے ڈومین میں لایا جاتا ہے، پھر ان سے جو پسند نہ آئے تو پھر اس کے اوپر ایک اور اعتراض، پسند آ جائیں تو دوسری سیاسی جماعت کو